السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے تربیت۔ بہت تلاش کرنے کے بعد وہ اس عمارت تک پہنچ گیا جہاں آج اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اے کاش آج اللہ میاں مجھے انٹرویو میں کامیاب کر دے۔ اگر کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنے والدین کے گھر کو چھوڑ کر آفس کے نزدیک ہی کرائے پر رہنے لگوں گا۔ والدین کی روزانہ ڈانٹ پٹار سے اور روک ٹوک سے تو جان چھوٹے گی۔ میں تو بیزار ہو گیا ہوں ان باتوں سے۔ صبح غسل خانے جانے لگو تو حکم ہوتا ہے پہلے بستر کی چادر درست کرو، سو کر اٹھنے کی دعا پڑھو، غسل خانے سے نکلو تو حکم ہوگا نل بند کیا، غسل خانہ صاف کیا، تولیہ پھیلایا جگہ پر یا یوں ہی پھینک دیا، ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو حکم ہوگا کمرے کا پنکھا اور لائٹ بند کی، چپلیں جگہ پر رکھی۔ نوکری مل جائے تو ان سب باتوں سے نجات بھی مل جائے گی۔ ایک ہال میں بہت سے امیدوار بیٹھے تھے اور بلائے جانے کا انتظار ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا برآمدے کی بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ امی کی ہدایت یاد آ گئی تو بتی بجھا دی۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ برابر میں رکھے ہوئے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا۔ والد صاحب کی ڈانٹ یاد آ گئی، فوراً اس کو بند کر دیا۔ ملازم نے آ کر بتایا انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نظر پڑی، سیڑھیوں کی لائٹ بھی جل رہی تھی جبکہ اچھا خاصا اجالا تھا۔ اسے بند کر کے آگے بڑھا تو درمیان میں ایک کرسی بے ترتیب انداز میں رکھی دکھائی دی۔ اسے کرینے سے ایک طرف رکھ کر اوپر گیا تو دیکھا کہ پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے ہیں اور فوراً واپس بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ کہیں یہ انٹرویو خانہ پوری تو نہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ درخواست لے کر کچھ پوچھتے نہیں ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ اپنا نمبر آنے پر میں نے اپنی اسناد کی فائل مینیجر کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات دے کر مینیجر صاحب نے پوچھا کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے میرے ساتھ کوئی مذاق کیا جا رہا ہے۔ مینیجر نے محسوس کر لیا اور کہا یہ اپریل فول نہیں، حقیقت ہے۔ پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا آج کے انٹرویو میں ہم نے کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے، صرف سی سی ٹی وی کیمرے میں سب کے سامنے تمہارا برتاؤ بھی دیکھا ہے۔ سبھی امیدوار آئے مگر نہ کسی نے لائٹ بند کی اور نہ نل بند کیا، نہ کرسی راستے سے ہٹائی۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے، جس کا طور طریقہ مذہب نہیں۔ وہ چاہے جتنا ہوشیار اور چالاک ہو، نظم و ضبط کے بغیر وہ زندگی کے دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ملازمت حاصل کرنے کے بعد میں اپنے آپ سے شرمندہ اور اپنے والدین پر فخر کر رہا تھا جنہوں نے زندگی کے ہر مرحلے پر میری رہنمائی کر کے آج مجھے سرخرو کر دیا تھا۔ میں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ گھر پہنچتے ہی اپنی امی ابو سے معافی مانگ کر انہیں بتاؤں گا کہ آج اپنی زندگی کے پہلے امتحان میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے ٹوکنے اور تربیت کی وجہ سے کامیاب ہوا ہوں۔ آج مجھے جو عزت ملی اس کے مقابلے میں میری ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یعنی صرف تعلیم ہی نہیں، تہذیب کا ہونا بھی اپنا مقام ہے۔ شکریہ۔